یعنی سفید جن ان کو. تو حضرت علی مرتضیٰ شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ دوپہر کا وقت تھا، میں حضور علیہ السلام کے در دولت پر آیا، حضور کے پاس بیٹھا. حضور علیہ السلام نے فرمایا علی میرے قریب آ گیا. میں حضور کے قریب آیا. حضور فرمانے لگے علی یہ جبریل ابھی میرے پاس آئے ہیں اور تمہیں سلام کہتے ہیں. حضرت علی مرتضیٰ فرماتے ہیں میں نے کہا وعلیکم السلام. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حکم ہے؟ فرمایا علی تم بھی ایسا کیا کرو کہ ہر مہینے میں 3 روزے رکھا کرو، ایام بیچ کے روزہ رکھا کرو. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی تم اگر ایام بیچ کے روزے رکھو گے تو ان کا ثواب کتنا ہوگا، اجر کتنا ہوگا؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے. آپ نے فرمایا کہ اگر 13ویں کا روزہ رکھو تو 10,000 سال کا ثواب جو ہے تیرے نامہ اعمال میں درج ہوگا. پھر حضور نے فرمایا اگر 14ویں کا روزہ رکھو گے تو 20,000 سال کا ثواب جو ہے وہ تیرے نامہ اعمال میں درج ہوگا. اور اگر 15ویں شوال کا روزہ رکھو گے 15ویں رات کا تو فرمایا 1,00,000 سال کا ثواب تیرے نامہ درج میں اعمال ہوگا. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صرف میرے لیے ہے یا حضور کی ساری امت کے لیے ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا آپ کے لیے بھی ہے اور میری امت میں سے جو بھی میرا امتی ہر مہینے کے اندر یہ 3 روزے رکھے گا اور اسے اتنا اجر و ثواب ملے گا. تو حضرات محترم اور سب سے پہلے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ میں تشریف لے گئے تو یہ 3 روزے اس وقت فرض تھے. یوم عاشورہ کا روزہ بھی فرض تھا اور 3 یہ روزے ایام بیچ کے روزے بھی فرض فرمائے گئے. اور جنگ بدر سے 1 مہینہ پہلے یعنی کہ یہ روزے جو ہیں رمضان المبارک کے مہینے کے روزے اللہ نے فرض فرمائے تھے. تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. اللہ نے ایمان والو اللہ نے تم پر روزوں کو فرض فرما دیا ہے کما کتب علی الذین من قبلکم جیسے تم سے پہلی امتوں فرض تھے اسی طرح تم پر بھی فرض کر دیا. اور جیسے میں نے کہا کہ صیام صوم کی جمع ہے. صوم کا معنی رک جانا. کس چیز سے؟ دل کو کھانے سے رک جانا، پینے سے رک جانا، بیوی کے پاس جانے سے رک جانا، اس کا معنی روزہ. اب یہ تو وہ چیزیں ہیں جو جنہیں ہم ہر سال استعمال کرتے ہیں. ذرا غور کریں، ہر مہینے میں کھاتے پیتے ہیں، بیوی کے پاس بھی انسان جاتا ہے ہر مہینے میں. لیکن بعض ایسی چیزیں ہیں جن سے رکنا، جن سے منع ہونا، باز رہنا، وہ 12 مہینوں کے اندر ایمان والے پر ضروری ہے. بعض ایسی چیزیں بھی ہیں کہ ایمان والوں سے کہا گیا ایمان والوں ان چیزوں سے بچو، ان چیزوں سے دور رہو، چاہے وہ جون سا بھی مہینہ ہو، ہر مہینے کے اندر ان چیزوں سے بھی رک جاؤ. اور اس مہینے کے اندر بھی ان چیزوں سے رکنے کا حکم ہے. اگر ان چیزوں سے نہیں بندہ رکے گا تو پھر صرف کھانا پینا چھوڑنے سے کوئی فائدہ نہیں. وہ کون سی چیزیں ہیں؟ سب سے پہلے چیز جو اسلام نے ہمیں قرآن و حدیث نے منع کیا ہے، سب سے پہلے چیز جھوٹ بولنا. کیونکہ جھوٹ بولنا کسی مہینے کے اندر بھی جائز نہیں، چاہے جون سا مہینہ دن ہو، رات ہو، پھر رب ہی جانتا ہے کہ حضب ہو، اپنے ہو، بیزانے ہو، کیسے بھی ہو. جھوٹ سے بچو، غیبت و گیرے سے بچو. تو اللہ جل مجدہ نے یہ وہ چیزیں ہیں
کہ جو ہر مہینے کے اندر جو ہے مسلمانوں کو اس سے روکنے کا حکم فرمایا گیا ہے۔ روزوں کے اندر تو یہ حکم ہے نا، دن کو یعنی رمضان کے دن کو کھانا پینے سے روک جاؤ اور بیوی کے پاس جانے سے روک جاؤ، لیکن یہ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، دھوکہ دینا، کسی کا گلا شکوہ کرنا، شکوہ شکایت کرنا، ادھر سے ادھر کے لگانا، یا کسی کا حق مارنا، اور حلال و حرام کی تمیز نہ کرنا، حرام کھا جانا، گندا کام کرنا، یہ تو ایسے کام ہیں جو ہر مہینے جو اس سے رکنے کا حکم ہے۔ ان چیزوں سے باز آ جاؤ، رک جاؤ۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ روزے تم پر فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلی قوموں پر بھی فرض۔ کوئی ایسا نبی نہیں گزرا، کوئی ایسی امت نہیں گزری جس پر روزے فرض نہ ہو۔ فرق کے ساتھ روزے تھے، یعنی آدم علیہ السلام اور ان کے آگے اولاد پر ہر مہینے میں 3 روزے فرض تھے، 36 روزے سال کے بنتے ہیں، اور اسی طرح جو